بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے سے پہلے اس کی گرامر کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور گرامر کے بغیر زبان کو سیکھنا ناممکن ہی ہوتا ہے۔ تو فارسی زبان کو سیکھنے کے لیے بھی اس کی گرامر کا آنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بھی باقی کی طرح اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک صرف ہے اور دوسری نحو ہے۔ عربی گرامر کی نسبت یہ بہت زیادہ آسان ہے، اس میں بھی صرف و نحو ہوتی ہے لیکن وہ بہت لمبی ہے۔ فارسی بہت آسان ہے، اردو کی گرامر اور فارسی کی گرامر آپس میں ایک جیسی ہیں۔ تو فارسی کی گرامر کو شروع کرتے ہیں، اس میں دو حصے ہیں، نحو اور صرف۔ تو پہلے صرف کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد نحو کو پڑھیں گے۔ تو اس کی اصطلاحات ہیں، پہلے کسی بھی گرامر کو شروع کرنے سے پہلے اس کے اندر جو اصطلاحات آئیں گی ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ جب الفاظ سامنے آئیں تو ان کے معنی پہلے سے معلوم ہوں۔ تو اصطلاحات میں سب سے پہلے ہے کہ صیغہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ذکر آئے گا کہ اس کے اتنے صیغے ہیں، یہ کون سا صیغہ ہے، یہ ماضی کا ہے، یہ مضارع کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا صیغہ ہے۔ تو صیغہ کہتے کسے ہیں؟ تو صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، جو ایک لفظ ہوگا اس کو صیغہ کہتے ہیں، جیسے پرورد ہے، پروردن یا مکن یا گوید وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں، یہ ایک ایک صیغے ہیں، لفظ ہیں، ان کو صیغہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واحد کسے کہتے ہیں؟ تو ایک کو واحد کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ عربی کے اندر ایک سے زیادہ کو، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، لیکن فارسی زبان کے اندر اور باقی زبانوں کے اندر جمع کا اطلاق دو سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس میں تثنیہ الگ سے نہیں ہوتا۔ تو ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے غائب کسے کہتے ہیں؟ تو ایک اور بات، فارسی کے اندر تثنیہ بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا اس کے اندر مؤنث و مذکر کے لیے الگ الگ سے صیغے بھی نہیں ہوں گے، ایک ہی صیغہ، وہ مذکر کے لیے بھی چل جائے گا، مؤنث کے لیے بھی چل جائے گا، اور تثنیہ بھی اس میں نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اس کے صیغے اس سے بہت کم ہوں گے۔ عربی کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں گردان کے، تو اس کے اندر فارسی میں صرف 6 ہی صیغے ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ غائب کسے کہتے ہیں؟ تو جو سامنے موجود نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں۔ تو غائب کے پھر اس کے آگے 2 صیغے ہوں گے۔ تو حاضر کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود ہو، متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ زمانے کا لحاظ ہوگا، اس میں زمانے کی بات ہوگی کہ اس کے اندر کون سا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ تو زمانہ کہتے کسے ہیں؟ زمانہ کہتے ہیں وقت کو۔ پھر اس لحاظ سے زمانے کی 3 طرح تقسیم ہوتی ہے کہ ایک گزرا ہوا زمانہ جس کو ماضی کہتے ہیں، ایک موجودہ زمانہ جس کو حال کہتے ہیں، اور ایک آنے والا زمانہ جس کو استقبال کہتے ہیں یا مستقبل کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ فاعل کا ذکر ہوگا آگے جا کر۔ تو فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اور پھر مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام واقع ہو، جیسے زید نے مارا امر کو مارا، زید نے امر کو مارا، تو زید اس میں کام کرنے والا ہے جو کہ مارنے والا ہے، تو یہ فاعل ہو گیا۔ اور امر کو مار پڑی ہے، وہ مار کھانے والا ہے، تو وہ مفعول ہو گیا۔ پھر اس میں لازم اور متعدی کی بات بھی ہوگی کہ لازم کسے کہتے ہیں اور متعدی کسے کہتے ہیں۔ کچھ افعال ایسے ہوں گے جو لازم ہوں گے، کچھ متعدی ہوں گے، تو ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ لازم فعل وہ ہوتا ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، اس کے ساتھ مفعول کو ذکر نہ کیا جائے، جیسے زید گیا، تو زید گیا اس میں صرف فاعل ہی ہے، زید ہی ہے، مفعول نہیں ہے، تو فعل پورا ہو گیا، بات پوری ہو گئی۔ اس طرح بارش برسی، تو یہ بھی پورا ہو گیا، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، تو یہ بھی لازم ہے۔ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا، تو زید نے بکر کو دیا، تو اس میں زید فاعل کا بھی ذکر ہے، بکر مفعول کا بھی ذکر ہے، تو یہ متعدی ہے۔ فارسی کے اندر یہاں اس کی پہچان کا طریقہ تو وہ آگے جا کر آ جائے گا۔ اردو میں اس کی پہچان کا طریقہ جو کہ اکثر طور پر یہ چل جائے گا، وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر اردو میں ترجمہ کرتے وقت ماضی کا ترجمہ جب کریں تو اس کے درمیان میں نے آ جائے تو وہ متعدی ہوگا، اگر نہ آئے تو وہ لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے دارابا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، عربی چلے لے لیں، یا
کشتن فارسی کے اندر آئے گا تو اس کا ماضی بنے کشت، تو اس کا ترجمہ ہوگا اردو کے اندر اس نے مارا. تو اب اس کے درمیان میں نے آ گیا ہے تو یہ متعدی ہے. اس طرح اگر کریں کہ جانا سے کریں تو اس کا ماضی میں ہم کریں گے، اس کی ترجمہ کریں گے اردو کے اندر وہ گیا، تو اس کے درمیان میں نے نہیں آیا. اس طرح بارش برسنا برسیدن، تو اس کا جب ماضی کریں تو کہیں گے بارش برسی، ایسا نہیں کہیں گے کہ بارش نے برسی، یا اس طرح نہیں کہیں گے. تو یہ ایک موٹی سی اس کی نشانی ہے کہ آپ کو پہچان ہو جائے گی اس سے کہ یہ فعل لازم ہے اور یہ متعدی ہے. اس کے بعد آیا کہ معروف اور مجہول کسے کہتے ہیں، کیونکہ فعل کی دو طرح کی تقسیم ہوگی، ایک فعل معروف ہوگا دوسرا مجہول ہوگا. تو جس کا کام کرنے والا معلوم ہو، جس کا فاعل معلوم ہو، وہ فعل معلوم ہوگا. جیسے زید نے پالا، تو اس میں پالنے والا زید ہے، وہ معلوم ہے ہمیں، تو یہ معلوم ہے. اور معروف ہے، معلوم بھی اسے کہتے ہیں، معروف بھی کہتے ہیں. اور پھر مجہول کون سا ہوگا، جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو، بس یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں پالا گیا، زید پالا گیا. تو اب زید پالا گیا ہے، اس کو پالنے والے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ مجہول ہے، یہ معلوم نہیں ہے. اس کے بعد ہوگا مثبت اور منفی کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں بنے گی کہ ایک مثبت ہوگا دوسرا منفی ہوگا. مثبت وہ جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، کام کا کرنا یا ہونا اس میں پایا جائے تو وہ مثبت ہوگا. جیسے کھانا سے کھایا، پینا سے پیا، گفتن سے کہا، کہنا سے کہا، اس میں سب میں کام ہونا کرنا پایا جا رہا ہے تو یہ مثبت ہے. اگر نہ کرنا نہ ہونا پایا جائے تو منفی ہوگا. جیسے اس نے نہیں کھایا، اس نے نہیں پیا، اس نے نہیں کہا، تو یہ منفی ہوگا. تو یہ اصطلاحات تھیں، تو ان کو اچھی طرح یاد کریں. اس کے بعد آگے جو پہلا سبق ہے مصدر کا بیان، اس کو شروع کریں گے.